بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران اسلام، دینی اور بلی بھائیوں، نوجوان دوستوں، احباب اور بزرگوں، قابل احترام ماؤں اور بہنوں، عزیز بچوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے، اس کی توفیق سے کتاب التوحید کے درس کے سلسلے کا اس وقت جو ہمارے سامنے عنوان ہے، جسے اس سے پہلے کے ہفتے میں شروع کیا گیا تھا، باب الدعاء الی شہادت اللہ الہ الا اللہ، اس بات کی گواہی دینے کی دعوت دینا کہ اللہ کے سوا کوئی سچا عبادت کے قابل نہیں ہے۔ ہم نے توحید سمجھ لیا، سیکھ لیا، اس کے معنی کو سمجھ لیا، اس کی ضد کو جو اس کے منافی ہے، اس کے برعکس ہے، اسے سمجھ لیا۔ تو اب اگلا موضوع یہی ضروری تھا اور مناسب تھا، موضوع تھا کہ اس توحید کی دعوت دینا چاہیے۔ اسی لیے مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات ہمیں اس باب میں بیان فرمائی کہ ہمیں اب توحید سیکھ لینے کے بعد، توحید پر عمل کرنے کے بعد، شرک سے بیزاری برات کے بعد، اب اللہ کے بندوں کو توحید خالص کی دعوت دینا ہے، انہیں شرک سے آگاہ کرنا ہے، شرک سے چوکنا کرنا ہے، توحید کی عظمت اور فضیلت بیان کرنا ہے، شرک کی قباحت، مذمت، اس کا دنیاوی نقصان، آخرت میں اس کی سزا، اس کا انجام، اس کی خطرناکی کھول کھول کر کے لوگوں کے سامنے بیان کرنا ہے۔ اسی کا نام ہے باب الدعاء الی شہادت اللہ الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کی گواہی دینے کی دعوت دینے کا بیان۔ آئیے آپ بھی لا الہ الا اللہ کی گواہی دیں، سچ مچ گواہی دیں، وہ گواہی جو زبان سے ہو اور دل میں اس چیز کا یقین ہو اور عمل میں اس کی تطبیق اور اس کا عملی نمونہ پایا جاتا ہو۔ اس سلسلے میں ہم نے آپ نے جو باتیں پڑھی ہیں وہ اللہ کی کلام کی ایک آیت کریمہ ہے۔ آیت کریمہ میں جو سورہ یوسف کی آیت نمبر 108 ہے، اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات بیان فرمائی ہے، قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ۔ اس آیت کریمہ کا ترجمہ اور اس کی کچھ باتیں جو آغاز میں یا ابتدا میں آیت کریمہ سے متعلق کہی جانی چاہیے، وہ آپ کے سامنے پیش کی گئی تھی۔ آیت کریمہ کا مضمون پورے طور پر کیا ہے؟ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کس بات کا حکم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے امت کو دے رہا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا کون سا پیغام اپنے بندوں تک پہنچا رہا ہے، یہ مضمون ہم سمجھ لیں گے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ، اور پھر اخیر میں اس آیت کریمہ سے کون سے فوائد، کون سے مسائل حاصل ہوئے، کیا کیا ہم نے سیکھا اس آیت سے، یہ معلوم پڑا، یہ معلوم پڑا، یہ معلوم پڑا وغیرہ، اس پر انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ گفتگو کا اختتام ہوگا۔ تو قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي، آپ کہیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ میرا راستہ ہے، یہ میرا راستہ جس پر میں چل رہا ہوں، جس کی طرف میں بلا رہا ہوں، ادعو الی اللہ، وہ یہ ہے کہ میں دعوت دیتا ہوں، بلاتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تنہا عبادت کرنے کی طرف، اس کی زبان سے گواہی دینے کی طرف، اس کے دل سے یقین کرنے کی طرف، اس پر عمل کرنے کی طرف میں تمہیں بلاتا ہوں۔ اسی کے ساتھ ساتھ اور اس بات کی بھی تمہیں دعوت دیتا ہوں، بلاتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، اللہ کے سوا جتنے بھی ہیں ان تمام سے بیزاری بائیکاٹ کر لو، کنارہ کشی اختیار کر لو، ہر طرح کی شرک سے، ہر طرح کی ساجیداری سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو پاک کر دو، میں اس کی دعوت دیتا ہوں۔ آپ اعلان کیجئے لوگوں کے سامنے، علی بصیرت، علم کی روشنی میں، بصیرت کی روشنی میں، آنا میں بھی اور میرے پیروکار بھی، میری اتباع کرنے والے بھی، میرے پیچھے پیچھے چلنے والے
جو چل رہے تھے اس وقت اور جن کو قیامت تک آپ کی امت کی حیثیت سے آپ کی اتباع اور پیروی کرنی ہے۔ تو جو لوگ تھے آپ کے پیروکار وہ چل رہے ہیں، اور جو پیروکار ہوں گے آگے وہ چلیں اسی راستے پر جس پر میں چل رہا ہوں اور میرے پیروکار چل رہے ہیں۔ وَسُبْحَانَ اللَّهِ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پاک ہے، میں پاکی بیان کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ کی، یعنی میں اس بات کا اعلان کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ بے عیب ہے، منزہ ہے، مبرہ ہے، نہ کوئی ساجیدار، نہ کوئی شریک، نہ کوئی مددگار، نہ کوئی بیوی، نہ کوئی اولاد، نہ کسی طرح کا کوئی ہمسر اور ہم پلہ اور مقابل، ادنا اعلیٰ، بڑا سے بڑا ہو، چھوٹا سے چھوٹا، کوئی بھی نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا۔ اس بات کا میں اعلان کرتا ہوں۔ پاکی بیان کرنے کا مطلب یہ ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ساجیداری، شرکت اگر کی گئی تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاکی بیان کرنے کے بجائے اللہ تبارک و تعالیٰ کو عیب دار بنانا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کا جو حق ہے اس حق کو چھین کر کسی اور کو دینا ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات میں عیب ہے، نقص ہے کہ کوئی ساجیدار بن جائے اللہ کی عبادت میں، کوئی شریک بن جائے اللہ تعالیٰ کی۔ میرے بھائیوں، ربوبیت میں، الوہیت میں، عبادت میں، سجدے میں، رکوع میں، کسی بھی عبادت میں یہ عیب کی بات ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ کی میں پاکی بیان کرتا ہوں۔ وما انا من المشرکین، اور میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ ترجمہ اس سے پہلے بھی آپ کے سامنے آ چکا تھا، لیکن ہم نے آج کے اس درس کو چونکہ شروع کیا گیا تو سرسری طور پر ترجمہ آپ کے سامنے آ جائے۔ پہلے نقطے پر ہم نے آپ نے گفتگو کی تھی، یاد کریں کہ ہم نے گفتگو کی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبی سے کہہ رہا ہے کہ آپ اپنا راستہ بتائیے لوگوں کو، آپ اپنا راستہ لوگوں کو بتائیے، آپ کس راستے پر چلتے ہیں، کس راستے کی طرف لوگوں کو دعوت دیتے ہیں۔ آپ کا راستہ جس پر آپ چلیں، جس کی طرف لوگوں کو آپ بلا رہے ہیں، وہ لوگوں کے سامنے ڈکلیئر ہونا چاہیے۔ اسے پردے میں رکھنا، اسے راز میں رکھنا، اسے اوٹ میں رکھنا، اسے معروف نہیں بلکہ مجہول رکھنا، کسی کو پتہ نہ چلے، گھبرانا کہ پتہ چلے گا تو کیا ہو جائے گا، سمجھ رہے ہیں نا؟ ان تمام چیزوں سے آپ کو بچنا ہے۔ آپ کہیے یہ میرا راستہ ہے۔ اچھا، یہ بات تو ہو گئی تھی، ایک چھوٹی سی بات اس میں اور میں ایڈ کر رہا ہوں جو پچھلے درس سے متعلق ہے، وہ یہ ہے کہ یہ میرا راستہ ہے۔ یہ راستہ کیا ہے؟ اللہ کی توحید کی طرف دعوت دینے کا راستہ ہے۔ اللہ کی توحید کی طرف دعوت دینے کا راستہ میرا ہے، میں اللہ کی طرف سے بھیجا گیا ہوں۔ اور بہت سارے راستے ہیں دنیا میں، لیکن میرا وہ راستہ نہیں ہے۔ میں یہودیت کی طرف نہیں بلا رہا ہوں، میں تمہیں عیسائیت کی طرف نہیں بلا رہا ہوں، میں تمہیں شرک اور بت پرستی کی طرف نہیں بلا رہا ہوں، میں تمہیں آگ کی پوجا کرنے والے زردشت مجوسیوں کی عقیدے کی طرف نہیں بلا رہا ہوں۔ یعنی کیا مطلب؟ میرا راستہ یہ ہے، نہ یہودیت ہے، نہ عیسائیت ہے، نہ شرک ہے، نہ بت پرستی ہے، نہ اولیاء پرستی ہے، نہ قبر پرستی ہے، نہ مزار پرستی ہے، نہ کسی بھی ادنا اعلیٰ کو عبادت کا کوئی حق دینے کا میرا راستہ ہے، نہ میں مجوسیت کے راستے کی دعوت دیتا ہوں۔ میرا راستہ یہ نہیں، یہ نہیں، یہ نہیں، یہ نہیں، یہ ہے میرا راستہ کہ میں صرف ایک اللہ تعالیٰ کی عبادت کی دعوت دیتا ہوں۔ اب آپ بات کو سمجھیں، یہ بہت نکتے کی بات ہے، پتے کی بات ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام پر جب یہ قرآن کریم اتر رہا تھا، یہ آیت کریمہ سورہ یوسف کی جب اتری، اس وقت دنیا میں مذاہب کا اختلاف تھا، ادیان کا، ازم کا، دھرموں کا اختلاف تھا۔ اسلام اللہ تبارک و تعالیٰ کا سچا دین ہے، اس کے اگینسٹ، اس کے مقابل میں یہودیت بھی دنیا میں، اس کے مقابلے میں عیسائیت بھی دنیا میں تھی، اس کے مقابلے میں شرک اور بت پرستی بھی دنیا میں تھی، اس کے مقابلے میں مجوسیت، آگ کی پوجا کرنے والے، اس کے علاوہ الہاد، یعنی کوئی اللہ نہیں ہے، کوئی معبود نہیں، کوئی رب نہیں، ایسے دنیا چل رہی، یہ عقیدہ موجود، دہریت جس کو کہا جاتا ہے، یہ موجود تھی۔ تو اب اگر اللہ کے نبی علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ کہیے کہ میرا راستہ یہ ہے کہ میں ایک اللہ کی دعوت دیتا ہوں، تو یہ معاملہ تو ایک دم واضح ہے کہ آپ کا راستہ یہودیت، عیسائیت، نصرانیت، مجوسیت، شرک، بت پرستی کچھ بھی نہیں ہے۔
لیکن اب آج جب ہم اس آیت کریمہ کو پڑھ رہے ہیں، آج کا مطلب اللہ کے نبی علیہ السلام کے بعد صحابہ کرام کے دور میں جب اسلام کے اندر کوئی ٹکڑا پہلی بار پیدا ہو گیا۔ اللہ کے نبی کے زمانے میں کیا تھا بھائی؟ ایک سچا اسلام تھا، اس کے مقابلے میں یہودیت، عیسائیت، بت پرستی، شرک وغیرہ، لیکن اسلام کے اندر تو کوئی پارٹ نہیں تھا، کوئی ٹکڑا نہیں تھا۔ اسلام کا نام لینے والا ہے قبر کی پوجا کرتا ہے، اسلام کے نام کا نام لیتا ہے عیسیٰ علیہ السلام کی پوجا کرتا ہے، اسلام کا نام لیتا ہے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لے کر کے پورا دین حسین اور آل بیت کے حوالے کر دیتا ہے، اسلام کا نام لیتا ہے، قرآن کا نام لیتا ہے، نبی کا نام لیتا ہے۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو بجا برحق خلیفہ نہیں مانتا، کہتا ہے کہ خلیفہ تو بنے لیکن ناحق بنے۔ ان کے بعد وفات کے بعد عمر بن خطاب خلیفہ بنے، وہ بھی ناحق بنے، پھر عثمان غنی خلیفہ بنے، وہ بھی ناحق بنے۔ خلیفہ برحق اللہ کے نبی کی وفات کے معن بعد اگر کوئی تھا تو کون تھا؟ علی بن ابی طالب تھا۔ اب علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، ان کا حق تھا خلافت کا۔ اب اسلام کے اندر کے جھگڑے یہ ہیں، بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ اسلام خالص اسلام جو تھا اس کے اندر نہ تو شرک ہے، نہ تو بت پرستی ہے، نہ تو اولیاء پرستی ہے، نہ تو قبر پرستی ہے، نہ تو مزار پرستی ہے، نہ تو شخصیت پرستی ہے، نہ تو قومیت، یہ سب کچھ بھی نہیں ہے، نہ اس میں رافضیت کہ بس آل بیت رسول کا نام لے کر کے سارے صحابہ کو کافر کہنا شروع کر۔ اصل اسلام میں یہ بھی نہیں ہے کہ نہیں؟ اصل اسلام میں یہ بھی نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام بھی لے اور اللہ کے ناموں کی تعویل کرے، اللہ کی صفات کو کھینچ تان کر کے اپنی مرضی کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کرے۔ اسلام خالص اسلام میں یہ بھی نہیں جس کی طرف اللہ کے نبی بلاتے تھے۔ خالص اسلام میں یہ بھی نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مقام امت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھا ہے اس کے خلاف اپنی عقل کا گھوڑا دوڑائے اور کسی حدیث کو مانے، کسی حدیث کو ماننے سے انکار کر دے۔ اسلام میں یہ بھی نہیں ہے۔ اب آپ بتائیے اگر یہ سب فتنے اس وقت ہوتے تو اللہ کے نبی علیہ السلام سے اللہ فرماتا ہے آپ کہیے کہ یہ میرا راستہ ہے، تو آپ اپنے راستے سے کس کس چیز کا انکار کرتے؟ جیسے آپ نے یہودیت کا انکار کیا کہ وہ میرا راستہ نہیں، عیسائیت کا انکار کیا میرا وہ راستہ نہیں، بت پرستی شرک کا انکار کیا وہ میرا راستہ نہیں، آگ کی پوجا کرنا وہ میرا راستہ نہیں، دہریت وہ میرا راستہ نہیں، ٹھیک ہے؟ آج بہت سارے جیسے اور نئے نئے اسلام کے مقابلے میں انسانوں کے بنائے ہوئے دھرم آ گئے۔ جین مت آیا کہ نہیں آیا؟ جینزم نہیں تھا اس زمانے میں، بدھزم نہیں آیا تھا اس زمانے میں، ہے کہ نہیں؟ ایسے اور بھی بہت سارے ادیان آ گئے۔ تو اگر اللہ کے نبی نے جب یہ کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا آپ کہیے کہ یہ میرا راستہ ہے کہ میں ایک اللہ کی دعوت دیتا ہوں، ایک اللہ کی عبادت کی دعوت دیتا ہوں، تو اس اعلان کے اندر یہودی باہر نکلے، عیسائی باہر نکلے، بت پرست باہر نکلے، آگ کی پوجا کرنے والے باہر نکلے، تو اسی حکم میں جینزم باہر نکلے کہ نہیں نکلے؟ بت پرست بدھزم کا عقیدہ رکھنے والے باہر نکلے کہ نہیں نکلے؟ اور جتنے دین دھرم مانے جاتے ہو دنیا میں وہ سب کے سب ہذہ سبیلی بولنے کے بعد سب باہر نکل گئے کہ نہیں نکل گئے؟ سب نکل گئے۔ اب آج یہ بھی نکل گئے، یہ سارے ادیان بھی نکل گئے، بھی میرا راستہ ایک اللہ کی عبادت والا۔ تو اسی کے ساتھ ساتھ یہ بھی نکل گیا کہ آج اس زمانے میں اسلام کے اندر کوئی اختلاف اور جھگڑا نہیں تھا، آج اسلام کے اندر لوگ اسلام کے نام لینے والے اختلاف کر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو یہ سب باہر نکلیں گے کہ نہیں نکلیں گے؟ تو جیسے یہ ادیان و مذاہب باہر نکلیں گے ایسے اسلام کے اندر عقیدے کا بگاڑ، سنت کے خلاف چلنے والے فرقے بھی باہر نکل جائیں۔ اس سے کیا سمجھ میں آیا؟ اس سے سمجھ میں یہ آیا کہ آپ کا راستہ ایک دم کلیئر ہونا چاہیے،
نہ آپ کی دعوت یہودیت کی، عیسائیت کی نہیں، مجوسیت کی نہیں، بت پرستی کی نہیں، بدھزم کی نہیں، جینزم کی نہیں، ایسے ہی آپ کی دعوت انکاری سنت کی نہیں، تعویل صفات کی نہیں، رافضیت کی نہیں، خارجیت کی نہیں، صوفیت کی نہیں، وحدت الوجود کی نہیں، تحریکیت کی نہیں، فساد اور جہاد کے قتال کے نام پر دنگے اور فساد کی آپ کی دعوت نہیں ہے۔ اس لیے آپ کا ٹائٹل کلیئر ہونا چاہیے۔ یہی یہ بات بھی کلیئر ہو جاتی ہے کہ وہ سارے دعوے غلط ہیں، جھوٹے ہیں، جو مصلحت کے نام پر مصلحت یہ ہے کہ نام نہ لیا جائے کہ ہم اہل الحدیث کی دعوت دیتے ہیں۔ میرے بھائی، آپ کو آج، ہم کو آج، یا ہم میں سے بعض لوگوں کو جو آج مصلحت کے نام پر جو لوگ یہ بات کرتے ہیں، جن کو ڈر لگ رہی ہے کہ اہل حدیث کا نام لینے سے کیا کیا نہیں ہو جائے گا، کیا اللہ کے نبی علیہ السلام کو اس زمانے میں یہ اعلان کرنے میں ڈر تھا یا نہیں تھا؟ اس سے زیادہ ڈر تھا کہ نہیں تھا کہ میں نہ یہودیت، نہ عیسائیت، نہ شرک، نہ بت پرستی، نہ مجوسیت، کچھ نہیں، میں سب کے خلاف، سب کا بائیکاٹ کر کے صرف ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کی دعوت دینے کے لیے کھڑا ہوا ہوں۔ آسان تھا اس زمانے میں یہ بات کہنا؟ آسان نہیں تھا، لیکن یہ اعلان اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو کرنے کے لیے کہا کہ نہیں کہا؟ تو آج اہل حدیثوں کیوں ڈرتے ہو بھائی؟ یہ فلسفہ کہاں سے لے کر کے آگے ہمارے بہت سارے بھائی کہ نام لینے کی کیا ضرورت ہے؟ کام کرو، کام، قرآن پڑھو، سنت پڑھو، حدیث پڑھو، صحابہ کی باتیں پڑھو۔ یہ کہنے کی کیا ضرورت ہے کہ آپ کا راستہ اہل حدیثیت کا راستہ ہے، آپ کا راستہ سلفیت کا راستہ ہے، آپ کا راستہ صحابہ کا راستہ ہے، آپ کا راستہ تابعین کا راستہ ہے؟ میں بلاتا ہوں اے لوگو تمہیں اللہ کی توحید کی طرف، اے لوگو اللہ کے نبی کی خالص سنت کی طرف، اے لوگو میں تم کو بلاتا ہوں نبی کے صحابہ کے راستے کی طرف، اے لوگو میں تم کو بلاتا ہوں نبی کے صحابہ تابعین کے راستے کی طرف۔ ان راستوں پر میں اس لیے بلا رہا ہوں کہ نہ اس میں شرک، بت پرستی ہے، نہ یہودیت، عیسائیت ہے، نہ اس میں رافضیت ہے، نہ خارجیت ہے، نہ دنگا ہے، نہ فساد ہے، نہ انکار سنت، نہ تعویل صفات، نہ صحابہ کرام کی توہین اور گالی گلوچ کا مسئلہ ہے۔ نام کے ساتھ میرا راستہ یہ ہے۔ اپنے راستے کی وضاحت کر کے لوگوں کو بلاؤ، تب تو آپ کے راستے کو کوئی جانے گا کہ راستہ ہے کون سا۔ آپ کا راستہ کیا ہے؟ قرآن کا۔ رافضی بھی قرآن کی طرف بلاتا ہے۔ آپ کا راستہ سنت کا، حدیث کی طرف آپ بلاتے ہیں۔ سب لوگ حدیث کا دعویٰ کرتے ہیں، کون کہتا ہے حدیث کو نہیں مانتے، حدیث کی طرف نہیں بلاتے؟ ہر آدمی حدیث کا دعویٰ کرتا ہے، لیکن وہ اپنی دیوار پکڑ کے بیٹھا ہے۔ وہ بریلویت، وہ دیوبندیت، وہ صوفیت، وہ خارجیت، وہ مودودیت، وہ اخوانیت، سب اپنی دیوار پکڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ سب قرآن کا بھی نام لے رہے ہیں، سب سنت کا بھی نام لے رہے ہیں۔ تو آپ کی دعوت میں ان سب کی دعوت میں کیا فرق ہے؟ آپ کی دعوت میں اور ان سب کی دعوت میں کیا فرق ہے؟ جیسے ان سارے فرقوں کی دعوت، ویسے آپ کی بھی دعوت۔ وہ بھی سب قرآن سنت صحابہ، آپ بھی قرآن سنت صحابہ۔ تو پھر عام آدمی، عوام فرق کیسے کریں کہ بھائی ان سب میں حق کون ہے، ناحق کون ہے؟ سب تو قرآن کا نام لیتے ہیں، وہ بھی لیتے ہیں، یہ بھی لیتے ہیں، تو پھر چاہے وہاں جائیں چاہے یہاں جائیں، سب ایک ہی ہے، سب ایک ہی ہیں، کوئی فرق نہیں۔ یہی معاملہ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ جب تک آپ نام نہیں لوگے تب تک آپ کا ایکچول راستہ اور جو ایکچول آپ کا ٹریک ہے، پاتھ، وہ کلیئر نہیں ہوگا۔ ایک دم راستہ بالکل واضح طور پر لوگوں کے سامنے آنا چاہیے کہ بھائی سب قرآن کا نام لیتے ہیں، سب حدیث کا نام، سب سنت کا نام، سب نماز، سب قرآن، سب مسجد، سب قبلہ، سب کعبہ، سب کا نام ضرور لیتے ہیں، لیکن ہمارا نام اہل الحدیث ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ نام قرآن و حدیث کا اگر ہم لیتے ہیں تو ہم قرآن و حدیث پر ایسے چلتے ہیں جیسے نبی کے صحابہ چلتے رہے۔ نہ ہم نے کبھی شرک کی دعوت دی، نہ کبھی ہم نے کفر کی دعوت دی، نہ کبھی بدعت کی دعوت دی، نہ کبھی سنت سے ایک بال کے برابر دور ہٹنے کے لیے گنجائش چھوڑی، نہ ہم نے کبھی صحابہ کا راستہ چھوڑا، نہ کبھی ہم نے بدعت کا کوئی دروازہ کھولنے دیا، چاہے وہ رافضیت ہو، چاہے وہ خارجیت ہو، چاہے انکار صفات ہو، چاہے تعویل صفات ہو، چاہے انکار سنت ہو، چاہے توہین صحابہ کا مسئلہ ہو۔ ہمارا نام یہ ہے، اس کا مطلب ہم یہ نہیں۔ اسی لیے ہم کو لوگ آ کے کہتے ہیں بھئی آپ لوگ کی دعوت بڑی اچھی ہے، لیکن آپ لوگ نام لیتے ہو نا تو لوگ بچک جاتے ہیں۔ ارے دھوکہ دینے کی بات کرتے ہیں آپ کو، ہم کو
نام لینے سے روکنے کی بات کرتے ہیں، یہ ہیلا بتا کر کے کہ آپ نام نہیں لوگے تو آپ کی بات بہت اچھی ہے، بات بہت اچھی ہے تو نام برداشت کرنے میں کیا پریشانی ہے؟ میرے بھائیوں، کوئی یہ معاملہ کہیں نہیں ہے. مجھے حیرت ہوتی ہے، یہ معاملہ نہ دیوبندی دنیا میں، نہ بریلوی دنیا میں، نہ اخوانی دنیا میں، کوئی اسلام سے نسبت رکھنے والا کوئی فرقہ یہ بات نہیں کہتا کہ نام لینے کی ضرورت نہیں ہے، قرآن و حدیث کا نام لو بس کافی ہے اتنا. ہر آدمی اپنے نام سے، اپنی ٹائٹل سے، اپنے جھنڈے سے، اپنے بینر سے کام کر رہا ہے. اور اہل الحدیث جو کریم ہے قرآن و سنت اور صحابہ کرام کا ایک دم نچوڑ ہے، ہم کو ورغلایا جا رہا ہے کہ آپ کو نام لینے کی ضرورت نہیں ہے، نام لیں گے تو لوگ نفرت کریں گے. میرے بھائیوں، نام ختم ہوگا تو آپ کھو جائیں گے، غائب ہو جائیں گے. نام مٹ جائے گا، نام کھو جائے گا تو آپ بھی کھو جائیں گے، آپ کا راستہ بھی کھو جائے گا، آپ کا مشن بھی غائب ہو جائے گا. دھوکے میں نہیں آنا کسی کے بہکاوے میں، نہ اپنوں اور نہ پرائے. پرائے تو ہے ہی کچھ اپنے بھی کبھی کبھی اس طرح کی چیزیں نہ علمی میں، نہ دانی میں، یا کسی ادھر ادھر کی باتوں کو سن کر کے بہک جانے کی وجہ سے اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. تو بہرحال یہ میں صرف آپ سے جوڑ رہا تھا کہ کل ہذہ سبیلی، آپ کہیے کہ یہ میرا راستہ ہے. آپ کا نام، آپ کا ٹائٹل واضح ہونا چاہیے، آپ کا راستہ. ایک بات. دوسری بات کیا ہم نے پڑھی؟ ادعو الی اللہ، میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں. اس میں دو معنی. ایک بات تو یہ کہ میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں، یعنی اللہ کی عبادت کی دعوت دیتا ہوں، اس کے ساتھ شرک نہیں ہونا چاہیے اس کی دعوت دیتا ہوں. اور دوسری چیز کیا چھپی ہوئی ہے کہ میں بلا رہا ہوں اللہ کی طرف، یعنی اخلاص کے ساتھ دعوت دے رہا ہوں. میرا مقصد اللہ کی طرف بلانا ہے، نہ کسی پارٹی کی طرف بلانا، نہ کسی فرقے کی طرف بلانا، نہ کسی پیر فقیر کی طرف بلانا، نہ کسی امام کی طرف بلانا ہے، نہ کسی حزب، نہ کسی دھڑے کی طرف بلانا ہے، نہ کسی شخصیت کی طرف بلانا ہے، نہ کسی بینر اور کسی جھنڈے کی طرف بلانا ہے. ہم صرف بلا رہے ہیں تو ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف بلا رہے ہیں، اس کے پیچھے اور کوئی بھی مقصود نہیں ہے. یہ بہت مشکل کام ہے. یہ اللہ کے نبی علیہ السلام سے اعلان کرایا گیا، آپ اعلان کیجئے. اس میں یہ حکم بھی ہم سب کے لیے کہ ہم بھی اعلان کریں کہ ہمارا راستہ کون سا ہے. میرے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ کہلوا رہا ہے کہ ادعو الی اللہ، میں بلاتا ہوں اللہ کی طرف، اللہ کی توحید کی طرف، شرک کی تردید کی طرف، اور اللہ کی طرف یعنی نہ تو اپنی ذات کی طرف، نہ تو اپنی شخصیت کی طرف، نہ تو اپنی پرسنالٹی کی طرف، نہ تو اپنی پارٹی کی طرف، نہ تو اپنی جھنڈے کی طرف، نہ تو اپنے بینر کی طرف، نہ کسی شخصیت، کسی کی طرف نہیں. بھائی ان سب کی کیا قیمت ہے؟ اللہ کے لیے اللہ کی طرف دعوت دے رہا ہوں. نہ میں یہ چاہتا ہوں کہ میری نام اونچا ہو جائے، نہ میں یہ چاہتا ہوں کہ میرا جھنڈا اونچا ہو جائے، نہ میں یہ چاہتا ہوں کہ میرا بینر چمک جائے، نہ میں یہ چاہتا ہوں کہ مجھے شہرت مل جائے. اللہ کی رضا کے لیے اللہ تعالیٰ کے دین کی طرف، اللہ کی توحید کی طرف بلاتا ہوں. یہ ہے اس کے اندر دوسرا پہلو. ایسے ہی تیسرا جو لفظ ہے وہ ہے علی بصیرہ. علی بصیرہ یہ بہت اہم لفظ ہے اس آیت کریمہ کا، اس لیے کہ بغیر بصیرت کی دعوت دینے والوں کی تو بھیڑ لگی ہوئی ہے. دعوت دینے کا جذبہ اتنا زیادہ کہ موقع ہی نہیں اس کو کہ وہ سوچے کہ بصیرت پہلے لے لوں پھر میدان میں آؤں. نہیں مجھے دعوت دینا ہے. کیوں دعوت دینے کے اتنا جذبہ بھائی آپ کے ہاں؟ نبیوں کا کام ہے. نبیوں کا مقام کتنا اونچا تھا، رسولوں کا مقام کتنا اونچا تھا. دعوت دینا، قوم کے لوگوں کو، گمراہوں کو حق کی طرف، ہدایت کی طرف بلانا کتنا نیک، کتنا بڑا اچھا کام ہے. نبیوں کا کام ہے تو ہمیں بھی دعوت کا کام کرنا ہے. جذبہ بہت ہے لیکن یہ سمجھ میں نہیں آتا. نبی اعلان کر رہا ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام اعلان کر رہے ہیں. اللہ کہتا ہے کہ آپ اعلان کیجئے، میں دعوت دیتا ہوں اللہ کی طرف، بلاتا ہوں اللہ کی طرف بصیرت کے ساتھ، یعنی علم کے ساتھ بلا رہا ہوں. بلا علم کے تو میں نہیں بلاتا. امت کے لوگوں تم کیسے بلا علم کے بلا سکتے ہو؟ بلا علم کے میں دعوت نہیں دیتا. میری امت کے لوگوں تم کو بھی علم حاصل کرنا پڑے گا دعوت دینے کے لیے، لوگوں کو بلانے کے لیے، لوگوں کی اصلاح کرنے کے لیے. اور مسئلہ یہ ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی علیہ السلام سے یہ نہیں کہا اللہ کے نبی آپ علم کے ساتھ دعوت دیجئے. یہ تو ہے ہی علم کے ساتھ دعوت دیجئے.
یہاں اعلان کروایا جا رہا ہے کہ آپ وہ دنیا کو بتائیے کہ میں جو دعوت دیتا ہوں وہ علم کے ساتھ دیتا ہوں، علم کے ساتھ۔ یہ معیار، یہ کسوٹی، یہ پیمانہ ساری جہالت، لا علمی، نادانی، ریت روایت، عادات، طور طریقہ، سنائی ادھر ادھر، ان تمام چیزوں کی جڑوں کو کاٹ کر رکھ دینے والا لفظ ہے۔ اعلیٰ بصیرہ، دعوت کا کام میں کر رہا ہوں، اللہ کی طرف بلانے کا کام کر رہا ہوں، علم کے ساتھ کر رہا ہوں، علم کا کام کر رہا ہوں، علم کے ساتھ۔ یہ کام بغیر علم کے نہیں ہو سکتا۔ آپ بلائیں اللہ کی طرف، آپ کو پتہ تو ہونا چاہیے کہ اللہ کی طرف بلانے کا طریقہ کیا ہے، اللہ کی طرف بلانے کا طریقہ کیا؟ اللہ کے دین کی دعوت، اللہ کا دین معلوم ہے گا جس کی طرف بلانا ہے۔ حق کی دعوت، حق معلوم ہے کیا آپ کو؟ ضروری ہے کہ جس کی طرف بلانا ہے پہلے پتہ تو ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ دوسری آیت کریمہ میں سورہ محمد میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، آپ اچھی طرح سے جان لیجئے، علم آپ کو ہونا چاہیے کہ اللہ کے سوا کوئی سچا عبادت کے قابل نہیں ہے۔ ایک عام آج اگر توحید کی بات کرو، توحید کا درس ہو، توحید کا سبق پڑھایا جائے، توحید کی معنی سمجھایا جائے، آیات کی دلیلیں، حدیثوں کی دلیلیں پیش کی جائیں، تو لوگ کہتے ہیں بار بار توحید، کس کو توحید نہیں معلوم ہے؟ کب تک توحید سکھاتے رہیں گے آپ؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، جس کو اللہ نے منتخب کر لیا، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سلیکٹ کر لیا ساری انسانیت میں سب سے اونچے مقام اور منصب کے لیے، اللہ اپنے اس نبی کو کہتا، اپنے محبوب نبی کو کہتا ہے فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، آپ کو علم ہونا چاہیے، آپ جانیے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں سچا۔ توہین کی بات ہے کہ اللہ کے نبی کو کہا جا رہا ہے کہ آپ جانیے کہ اللہ کے سوا سچے کی کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا سچا معبود نہیں ہے۔ اس میں کون سی توہین کی بات ہے؟ خوشی کی بات، سعادت کی بات ہے۔ اللہ بار بار ہم سے کہے کہ بندو علم حاصل کرو اللہ کی توحید کا، الحمدللہ، اور حوصلہ اور جذبہ اور چاہت کے ساتھ اور شوق کے ساتھ علم حاصل کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ آج توحید کی بات کرو تو لوگ کہتے ہیں کہ بار بار توحید کی بات کرتے ہیں، جب دیکھو تب توحید کا درس، جب دیکھو توحید کا سبق، جب دیکھو توحید کا خطبہ، جب دیکھو توحید کی کتاب، انہیں کچھ آتا نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، 13 سال مکے میں اللہ کے نبی رہے، توحید ہی کا اعلان کرتے رہے، شرک کا بائیکاٹ کرتے رہے۔ یہ کام تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ مارے گئے، گھسیٹے گئے، ناک میں دھواں دیا گیا، تھوکا گیا، گالیاں دی گئی، تانے دیے گئے، کیا کیا نہیں کیا گیا، سب کچھ برداشت، لیکن یہ مشن میں نہیں چھوڑ سکتا، اسی کے لیے بپا کیا گیا ہوں، اسی لیے مجھے بھیجا گیا ہے۔ تو بہرحال میرے بھائیوں، یہ بات یاد رہے کہ علم ضروری ہے، اور علم کی شروعات اللہ کے بارے میں علم سے ہوتی ہے۔ علم کی شروعات کہاں سے ہوتی؟ سب سے پہلے ہم کو جاننا چاہیے، کیا جاننا چاہیے؟ کیا کھانا ہے، کیا کمانا ہے، گھر، دکان، مکان، یہ جاننا ہے۔ پہلے اس خالق و مالک کو پہچاننا جس نے پیدا کیا ہے۔ بھائی اگر ہم اسی کو نہ جانے جس کے پیدا کرنے سے ہمارا وجود ہوا ہے، تو دنیا کی ساری چیزیں جان کر کیا کر لیں گے؟ ہم مریں گے تو اللہ کے عذاب سے دوچار ہو جائیں گے۔ میرے بھائیوں، تو بات ہی چل رہی ہے کہ اعلیٰ بصیرہ بہت بڑا مسئلہ ہے میرے بھائیوں۔ اتنی ساری جماعتیں دعوت کا کام کرنے کے لیے اٹھ کھڑی ہوئی ہیں، مار جذبہ، شوق، لیکن علم نہیں ہے، علم نہیں ہے۔ چلنے پھرنے، دوڑ بھاگ، چلت پھرت، صبح شام، یہ سب تو چل رہا ہے، لیکن علم نہیں ہے۔ علم کہاں سے آئے گا؟ علم کے سورس سے آئے گا، علم کے مرکز سے آئے گا، علم کے خزانے سے ملے گا۔ کہاں سے ملے گا؟ علم کس کا نام ہے؟ علم کسے کہتے ہیں؟ علم نام ہے دلیل کا۔ العلم هو الدلیل المرشد، العلم هو الدلیل المرشد۔ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں علم نام ہے دلیل کا جو گائیڈ کرے، جو راستہ دکھائے، جو بتائے اللہ کون ہے، وہ دلیل ہے، وہ علم ہے۔ جو دلیل ہم کو بتائے اللہ کی پہچان، وہ علم ہے۔ جو دلیل ہمیں بتائے اللہ کے نبی کی پہچان، وہ علم ہے۔ جو دلیل ہم کو بتائے اللہ کا دین، وہ علم ہے۔ جو دلیل بتائے ہمیں حلال، وہ علم ہے۔ جو دلیل بتائے ہمیں حرام، وہ علم ہے۔ علم کس کا نام ہے؟ علم رہنمائی کرنے والی دلیل کا نام ہے۔
یہ عام معنی ہو گیا. جو بھی رہنمائی کرے اس کو کیا کہتے ہیں؟ دلیل. جو رہنمائی کرنے والی دلیل ہو اسی کو علم کہتے ہیں. علامہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ اور آگے بڑھے، اس کو اور واضح کر دیا، یہ کلیئر کر دیا کہ یہ رہنمائی کی شروعات کہاں سے ہوتی ہے. پہلے کس چیز کی رہنمائی؟ دلیل. جو رہنمائی کرنے والی ہے جس کو علم کہا جاتا ہے، وہ دلیل کس چیز کی رہنمائی کرے؟ پہلے دنیا کی، زمین کی، آسمان کی، بزنس کی، کاروبار کی، شادی بیاہ، نکاح طلاق، کس کی؟ آگے انہوں نے کہا العلم هو الدلیل علی الاخلاص والدلیل علی المتابعہ. علم نام ہے اس دلیل کا جو خالص عبادت کا راستہ دکھائے، اور علم نام ہے اس دلیل کا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے چلنے، آپ کی پیروی کرنے کا راستہ دکھا. بات سمجھ میں آگے کہ نہیں آگے؟ یہ علم ہے. اب آپ کو یہ جان کر کے واقعی حیرت ہوگی کہ دعوت دینے کے نام پر بہت سارے لوگ، بہت ساری جماعتیں کھڑی ہیں، بہت سارے فرقے، بہت سارے دھڑے، دعوت دعوت دعوت، تبلیغ تبلیغ تبلیغ. ایسا لگتا ہے کہ دنیا میں ان کے سوا کوئی دعوت کا کام نہیں کرتا، کوئی تبلیغ کا کام نہیں کرتا. اور معاف کیجئے گا میرے بھائی، افسوس اس پر ہوتا ہے کہ جو کتاب تعلیم کے لیے، رہنمائی کے لیے پڑھی جاتی ہے، اس میں دنیا کے بہت سارے چیپٹر موجود ہیں دین کے، لیکن اس کے اندر اس پہلی ہی چیز کا کوئی ذکر نہیں ہے. اللہ کی توحید، اس کا معنی، اس کا مفہوم، اس کی قسمیں، اس کے دلائل، ربوبیت، الوہیت، اسماء، صفات، شرک، شرک اکبر، شرک اصغر، کفر، کفر اکبر، کفر اصغر، نفاق، نفاق عقدی، نفاق عملی، کچھ عطا پتہ نہیں ہے. 10 سال، 20 سال، 30 سال، کتنی دہائیاں گزر چکی. بڑی محنت، بڑی جد و جہد، قابل رشک جد و جہد، محنت کے نام پر، دوڑ بھاگ کے نام پر. لیکن میرے بھائیوں، کہاں ہے توحید کا علم؟ کہاں ہے اللہ کی معرفت؟ کہاں ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید و الوہیت؟ اگر توحید و الوہیت کا علم ہوتا تو اس چلت پھرت کے ساتھ کتابوں میں شرک کے عقائد نہ بھرے ہوتے. سمجھ رہے ہیں؟ تفصیل کا یہ موقع نہیں ہے، کیونکہ ہم گفتگو کر رہے ہیں آیت کریمہ جو دعوت کے لیے سب سے بنیادی آیت کریمہ ہے. اس میں کون کون سے پوائنٹس ہمیں مل رہے ہیں اس آیت کریمہ کے اندر. تو علم ہونا چاہیے بھائی. تو میں نے کہا کہ ہم نے عرض کیا کہ بہت سارے فرقے ہیں، بہت ساری دھڑے ہیں، بہت ساری جماعتیں جو دعوت و تبلیغ کے نام پر کام کر رہے ہیں. ہم اپنے اہل الحدیث، السلفیون، ان لوگوں کے بیچ میں بھی عجیب ماحول اس میڈیا کے طوفان کے نتیجے میں، دولت دنیا، رسم دنیا یا شہرت، مقبولیت، اللہ اعلم کیا وجہ آئی نہیں معلوم، لیکن بس جذبہ دعوت کا. یہ دیکھو فلاں صاحب ہیں، دعوت کا جذبہ، فلاں صاحب ہیں دعوت کا جذبہ، فلاں صاحب ہیں تقریر کرنے کا شوق، فلاں صاحب ہیں اسٹیج پر آنے کا شوق، فلاں صاحب ہے ان کو درس دینے کا شوق، فلاں صاحب ہے ان کو کتاب پڑھانے کا شوق، فلاں صاحب ہے ان کو فتویٰ دینے کا شوق، فلاں صاحب ہے ان کو حلال و حرام بتانے کا شوق. علم تو پہلے حاصل کرو، پہلے علم حاصل کرو. علم، کیونکہ اللہ اپنے نبی سے کہتا ہے اعلان کیجئے کہ میں اللہ کی طرف بلانے کا کام علم کی روشنی میں کرتا ہوں. اسی راستے پہ چلو گے تب تو مسئلہ حل ہوگا. میرے پاس کچھ نہیں ہے، میں دوں گا کیا آپ کو؟ جس کے پاس خود کوئی چیز نہ ہو وہ دوسرے کو نہیں دے سکتا. فاقد الشیء لا یعطی، جس کے پاس خود کوئی چیز نہ ہو وہ دوسروں کو کہاں سے دے گا؟ علم حاصل کرو. توحید سمجھانا، توحید جانو، سیکھو، پڑھو، اس کا علم حاصل کرو. شرک کی مذمت کرنی ہے، شرک کیا ہے، اس کی تقسیم، اس کے دلائل، اس کے حوالے، اکبر اصغر، اس کی خطرناکی سب پتہ ہونی چاہیے. توحید، ربوبیت، الوہیت، اسماء، صفات، یہ صورتحال ہے. اچھا، اسی کا نتیجہ، اسی جہالت اور لا علمی کا نتیجہ یہ ہے کہ توحید الوہیت نہیں سمجھا، ربوبیت نہیں سمجھا، اسماء و صفات نہیں سمجھا، ایک چوتھی توحید لے کر کے دوڑنے لگے، گھومنے لگے، توحید حاکمیت. ارے وہ تو ہے ہی نہیں، یہ کہاں سے لے آئے چوتھی توحید الگ سے؟ یہ تو ہے پہلے سے ربوبیت میں شامل ہے. اللہ کی توحید ربوبیت کو جانتے تو یہ بات نہیں کرتے. خیر،
تو یہ تو بہت بڑا المیہ ہے کہ آج ایک بہت بڑا طبقہ، اور شاید ہم نے اس سے پہلے ذکر بھی کسی درس میں غالباً یہاں یا کسی جگہ کیا ہے، کہ آج بھی ایک طبقہ ایسا ہے امت کے اندر جو لا الہ الا اللہ کلمہ زبان سے پڑھتا ہے، افسوس آج تک لا الہ الا اللہ کا صحیح معنی جو قرآن میں ہے، سنت پہ ہے، نبی کے صحابہ کی زندگی میں، وہ معنی آج تک نہیں جان سکا۔ اللہ کے سوا کوئی سچا عبادت کے قابل نہیں، یہ اس کا معنی ہے قرآن سنت صحابہ کی زندگی میں۔ لیکن کوئی کہتا ہے اللہ کے سوا کوئی مالک نہیں، اللہ کے سوا کوئی پیدا کرنے والا نہیں، اللہ کے سوا کوئی موجود نہیں، اللہ کے سوا کوئی حاکم نہیں۔ اس سے کس کو انکار تھا؟ مشرکین مکہ کہتے تھے کہ اللہ کے سوا کوئی خالق نہیں، مانتے تھے کہ اللہ ہی خالق ہے، وہ مانتے تھے کہ خالق کون ہے؟ اللہ ہی، مانتے تھے کہ روزی اللہ دیتا، مانتے تھے کہ بیماری اللہ دیتا، مانتے تھے کہ آسمان سے بارش اللہ اتارتا ہے، موت وہ دیتا ہے، زندگی وہ مانتے تھے۔ اس کا مسئلہ ہی نہیں تھا۔ جب اس کا مسئلہ ہی نہیں تھا تو لا الہ الا اللہ کا معنی اللہ کے سوا کوئی خالق پیدا کرنے والا نہیں، اس کو بول کے کیا ملے گا آپ کو؟ مسئلہ تو یہ تھا کہ مانتے تھے کہ خالق مالک اللہ ہے، لیکن عبادت کرنے کی جب نوبت آتی تھی تو وہ اللہ کی عبادت کرنے میں دوسروں کو شریک ٹھہرا، لات منات عزا کے دروں پر جا کر کے سر ٹیکتے تھے، رکوع اور سجدے اور دیگر مراسم عبادت انجام دیا کرتے تھے۔ تو میرے بھائیوں، علم کے ساتھ اللہ واسطے جذبے سے کوئی کام نہیں ہوتا۔ آپ کو جذبہ ہو جائے کہ آپ لوگوں کا علاج کرنا شروع کر دیں، اتنی بیماریاں، تو آپ جذبہ لے کے کسی کا علاج کرنے کے لیے بیٹھ سکتے ہیں؟ آپ کو علاج کرنے کا علم ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ آپ کو میڈیکل سائنس معلوم ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے؟ آپ کو طبابت حکمت کا پتہ ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ صرف جذبے سے آپ لوگوں کا علاج کرنا شروع کر دو گے؟ یار یہ کام نہیں بغیر علم کے ہو سکتا ہے، صرف جذبے کی بنیاد پر نہیں ہو سکتا ہے۔ تو اللہ کے بندوں کو جہنم سے آزاد کرنے کا، جنت کا راستہ دکھانے کا کام، اللہ کی رضا کے راستے پر لگانے کا کام بغیر علم کے کیسے ہو سکتا ہے؟ عجیب و غریب ماحول بنا رکھا ہے لوگوں نے۔ میڈیا کے اس طوفان میں ہر آدمی کو اسٹیج چاہیے، ہر آدمی کو مائک چاہیے، ہر آدمی کو ساؤنڈ چاہیے، ہر آدمی کو بینر چاہیے۔ اس سے قطع نظر کی اس کو علم سے کوئی شغف ہے یا نہیں ہے۔ اس کے پاس توحید جو سب سے سارے علوم کی اساس اور بنیاد ہے۔ میرے بھائی، توحید جیسے موضوع پر کوئی ایک 10 20 50 صفحے کا کوئی رسالہ بھی نہیں پڑھا ہے زندگی میں، اور اسٹیج اور مائک اور کیمرے کے سامنے ٹی وی چینل کے اوپر بیٹھ کر کھڑے ہو کر کے آدمی عقیدے کے مسائل بتاتا ہے، ایمان کے مسائل بتاتا ہے، کفر اور ایمان کے فیصلے کرتا ہے۔ استغفر اللہ، بتاؤ خطرناک ہے کہ نہیں خطرناک ہے؟ اعلی بصیرہ اعلان کیجیے آپ کہ میں یہ جو دعوت کا کام کر رہا ہوں یہ علم کی روشنی میں کر رہا ہوں۔ تو ہمیں بھی علم کی روشنی میں کام کرنا ہے، علم حاصل کرنا ہے، علم کی روشنی میں دعوت کا کام کرنا اور اعلان بھی کرنا ہے کہ بھئی ہم نبی کی طرح سے، جیسے نبی علم کے ساتھ دعوت کا کام کرتے ہیں ایسے ہم بھی علم کے ساتھ دعوت کا کام کریں گے۔ اللہ کے نبی نے آگے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے کہا اعلان کیجئے انا ومن اتبعنی، یہ کام میں بھی کرتا ہوں علم کے ساتھ ہی، اور میرے پیروکار۔ اب یہاں ایک چھوٹی سی بات وہ یہ ہے کہ یہ جو ہے نا، یہ جو ہے انا ومن اتبعنی، ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی، اس میں دو معنی ہمیں سمجھنے ہیں، دو معنی سمجھنے ہیں۔ یہ جو ہے نا ومن اتبعنی، اور جو میری پیروی کرنے والے ہیں، اس کا تعلق کس سے ہے؟ جو میری پیروی کرنے والے ہیں وہ بھی علم کے ساتھ دعوت کا کام کرتے ہیں۔ ایک معنی تو یہ ہو گیا، اور ایک معنی اور پہلے جا کر کے، میں بھی اور جو میری پیروی کرتے ہیں دونوں اللہ کی طرف بلاتے ہیں۔ پہلے آیا نا ادعو الی اللہ، تو ادعو پر یہ جڑا ہوا ہے یا انا پر جڑا ہوا ہے؟ اگر انا پر ادعو پر جڑا رہے گا تو معنی ہوگا کہ میں اللہ کی طرف بلا رہا ہوں، اور میری پیروی کرنے والی میری امت کے لوگ بھی اللہ کی طرف بلاتے ہیں۔ اور اگر انا پر جوڑ دیں گے ہم تو اس کا معنی کیا ہوگا کہ میں بھی علم کی روشنی میں دعوت دیتا ہوں، اور میری پیروی کرنے والے بھی علم کی روشنی میں دعوت دیتے۔ بات سمجھ میں آ گئی کہ نہیں آ گئی؟ اب سوال یہ ہے کہ اس سے تعلق ہے کہ اس سے تعلق ہے؟
उम्मत के चोटी के उलमा कहते हैं सही बात यह है कि इसका दोनों से ताल्लुक है। मैं भी अल्लाह की तरफ बुलाता हूं और मेरे सच्चे पैरोकार भी अल्लाह की तरफ बुलाते हैं। मैं भी इल्म की रोशनी में दावत का काम करता हूं, मेरे सच्चे पैरोकार भी इल्म की रोशनी में दावत का काम, दोनों से इसका ताल्लुक है। उसके बाद वह सुबहान अल्लाह, अल्लाह की पाकी बयान करना है। फिर दोहराया गया वह सुबहान अल्लाह, मैं अल्लाह की पाकी बयान करता, अल्लाह पाक है। आ गई बात ना पहले, इल्लल्लाह, अल्लाह की तरफ बुलाता हूं, एक अल्लाह की इबादत की तरफ बुलाता हूं। और यहां फिर कहा था अल्लाह की जात पाक, यानी ये क्लियर करो, अल्लाह की तरफ बुलाता हूं और अल्लाह के साथ जिसको साझी, शरीक, पार्टनर, हमसर, मुकाबिल, बीवी, बेटा, बेटी, जितने लोगों ने भी शामिल किया है, मैं उन सब से अल्लाह तबारक व तआला को पाक करता हूं। इसीलिए एक तरफ की बात कह करके मसला हल नहीं होगा। अल्लाह की इबादत करो, अल्लाह की इबादत करो, एक अल्लाह की इबादत करो, एक अल्लाह की इबादत, इससे मसला हल नहीं होगा। ये साथ में बोलना होगा कि अल्लाह के सिवा किसी की इबादत नहीं करना और अल्लाह के सिवा जिसको अल्लाह का साझी शरीक बनाया जा रहा है उन सब से अल्लाह को पाक करने का ऐलान कर। तो आपको तौहीद और ईमान बताने के लिए आपको शिर्क का बाइकाट भी करना पड़ेगा, शिर्क की कली भी खोलनी पड़ेगी। आपको सुन्नत बतलाने के लिए, सुन्नत क्लियर करने के लिए आपको बिदअत और बिदअत की जड़ें खोखली करनी पड़ेगी, तब जाकर के हकीकत खुल करके दुनिया के सामने आएगी। आखिरी बात, वमा अना मिनल मुशरिकीन, और मैं मुशरिकीन में से नहीं हूं। यह बात आ चुकी है सरसरी तौर पर कि मैं शिर्क नहीं करता हूं, ये तो ठीक है, मैं तौहीद की राह पर चलता हूं, शिर्क नहीं करता हूं, इतना काफी नहीं है। जैसे शिर्क नहीं करना है, ऐसे ही शिर्क करने वालों से ताल्लुक भी नहीं रखना है, बाइकाट करना है उनका। लक़द काना लकुम फी, लक़द दूसरी वाली आयत करीमा, क़द कानत लकुम उस्वतुन हसनतुन फी इब्राहीम वल्लज़ीना मअहु इज़ क़ालू लिक़ौमिहिम इन्ना बुराअउ मिनकुम व मिम्मा तअबुदून मिन दूनिल्लाह। तुम्हारे लिए आइडियल है इब्राहिम अलैहिस्सलाम की कौम, इब्राहिम अलैहिस्सलाम और उनके साथियों में तुम्हारे लिए बेहतरीन आइडियल है। हमारे लिए, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए और हमारे लिए, उम्मत के लिए क्या है वो? उस आइडियल को याद रखो। क्या कहा था इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने और उनकी कौम ने क्या कहा था? मुशरिकीन से क्या कहा था? इन्ना बुराअउ मिनकुम, सुन लो हमारा तुमसे कोई ताल्लुक नहीं, हम तुम्हारा बाइकाट करते हैं, तुमसे बेजारी का ऐलान करते हैं। वमिम्मा ताबुदून मिन दूनिल्लाह, और उन तमाम बुतों, मूर्तियों, जमीन आसमान के गैरुल्लाह जिनको तुम पूजते हो, उन सब से भी बरात और बेजारी का बाइकाट का ऐलान करते हैं। और यही नहीं, कफरना बिकुम, तुम्हारा भी कुफ्र करते हैं। वह बदा बैनना व बैनकुमुल अदावत वल बग़दाउ अबदा, हमारे और तुम्हारे दरमियान दुश्मनी खुल गई है। आइडियल है इब्राहिम की जिंदगी में। मुसलमानों, उम्मत मोहम्मद के लोगों, ये आइडियल कब जिंदगी में आएगा? हमारे साज बाज, ताल्लुकात, पड़ोस, ये वो सारा तौहीद का ऐलान और शिर्क से साजबाज। मेरे भाइयों, खतरनाक मसला है ये, खतरनाक। रब्बे जुल जलाल को अगर हम राजी न कर सके तो पूरी दुनिया को राजी करके अपनी आकिबत नहीं बना सकते, अपनी दुनिया नहीं संवार सकते। खतरनाक मसला। बहरहाल, तो क्या कहा? कफरना बिकुम, तुम्हारा कुफ्र करते, हमारे तुम्हारे दरमियान दुश्मनी एकदम खुल गई है। अल बदा बैनना व बैनकुमुल अदावा, दुश्मनी खुल गई। बग़दा, नफरत खुल गई है एकदम क्लियरली। हम तुमसे नफरत करते हैं, हम तुमसे बुग़्ज़ रखते हैं, हम तुम्हारे दुश्मनी रखते हैं, क्योंकि तुम एक अल्लाह की इबादत के बजाय तुम न जाने कितनों की पूजा करते हो, इसलिए हमारा तुमसे कोई ताल्लुक नहीं। कब तक ये रहेगा ताल्लुक? कब तक ये रहेगा बाइकाट? खुला ऐलान, कोई टाइम नहीं, आज कल सुबह शाम नहीं, एकदम खुला ऐलान। हत्ता तुमिनु बिल्लाहि वहदा, जब तक कि तुम एक अल्लाह तबारक व तआला पर ईमान न ले आओ, इस सारे शिर्क और बुत परस्ती से बाज ना आ जाओ, तब तक हमारी तुम्हारी दोस्ती का कोई रास्ता खुलना नामुमकिन है, महाल है। ये है आइडियल। तो ये काफी नहीं है कि चलो मैं शिर्क नहीं करता हूं भाई, कब्र पर तो नहीं जाता, लेकिन कब्र पर जाने वालों के साथ तालमेल तो बड़ा अच्छा रखते हैं ना।
कारोबार के नाम पर, बिजनेस के नाम पर, पड़ोस के नाम पर, इसके नाम पर, उसके नाम पर। अरे भाई, इन सब चीजों में ताल्लुकात रखने का दायरा क्या है? बीमार हो जाए तो इलाज करा दो, भूखा रहे खाना खिला दो, प्यासा रहे पानी पिला दो, कपड़ा ना हो कपड़ा सिलवा दो। यही सब दायरा है मेरे भाई। ये पड़ोसी के हक के नाम पर, दोस्ती के नाम पर, बिजनेस और कारोबार और सर्कल के ताल्लुकात के नाम पर क्या दीन और तौहीद का समझौता कर लोगे? खल्त-मल्त करते हैं लोग, और खल्त-मल्त करने का रास्ता लोग खोलते दिखाते हैं इस नाम पर कि इस्लाम रहमत का और मोहब्बत का दीन है, तालमेल का दीन है। ये शिद्दत अच्छी चीज नहीं है। मोहब्बत का दीन है तो ये मोहब्बत का सबसे बड़ा पैगाम है एक मुशरिक के लिए कि उसको बतलाया जाए कि शिर्क से बाज आ जा, अपने पैदा करने वाले की इबादत कर। इससे ज्यादा खैर खाही का काम नहीं हो सकता, इससे ज्यादा नुस्ख और हमदर्दी का कोई काम नहीं हो सकता जो हमारे ईमान की इस्लाह करने के लिए आगे आता हो। ये और बात है कि लोग उसको दुश्मन समझते हैं। मेरे भाइयों, तो आयत करीमा का ये 4-5 पॉइंट इसके अंदर जो आपके सामने आए, इसे पल्ले बांधना, याद रखना। इसे दावत तबलीग, दावत तबलीग, दावत तबलीग, ये उसूल अल्लाह अज़्ज़ व जल ने इस आयत करीमा में इकट्ठा कर दिए कि दावत और तबलीग का ज़ाब्ता क्या है। तब ये अल्लाह का सच्चा दीन खरा, साफ सुथरा, निथरा दुनिया के सामने आएगा। वरना सब मिला जुला, इधर से मिलावट, उधर से मिक्स, उधर से गडमट, उधर से तलबीस, उधर से सच्चा दीन ही खो करके रह जाएगा, गडमट होकर के रह जाएगा। वला तलबिसुल हक़्क़ बिल बातिल व तक्तुमुल हक़्क़ व अंतुम तालमून। यहूद व नसारा को कहा गया, उनके उलमा को, उनके पादरियों को, उनके इबादत गुजारों को कहा गया, दीनदारों को कहा गया, हक और बातिल को गडमट मत करो भाई, हक को बातिल से मिक्स मत करो, और हक को न छुपाओ। न तो हक बातिल को मिक्स करना है कि काम चलता रहे, और ना हक को छुपाना है कि हक बाहर ना आने पाए। दोनों से हमें बच करके रहना है। जैसा कि अल्लाह ताला ने यहूदियों को डांट पिलाई, अहले किताब को सरजनिश फरमाई कि ऐसा क्यों करते हो, तुमको मालूम है सब हक क्या है ना हक क्या है, फिर भी मिक्स करते हो, ताकि उस बातिल की आड़ में, उस हक के आड़ में तुम्हारा बातिल भी चला जाए। और हक को छुपाने की बात करते हो, बात छुपाना चाहते हो, बातिल को दुनिया में आम करना चाहते हो। ऐसा मत करो, तुम जानते हो हकीकत क्या है। मेरे भाई, अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला हमें आयत करीमा के मजमून को समझने की तौफीक अता फरमाए। इसके मसाइल जो हैं वो इंशाअल्लाह तबारक व तआला अगले दर्स में आपके सामने पेश किए जाएंगे। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हम सबको समझने की और अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन रब्बल आलमीन। नहीं लगाया जा सकता है जब तक कि कुफ्र साबित ना हो जाए। नहीं समझे आप, हमने क्या कहा? हमने कहा कि दो तरह का टकराव है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने जब ये ऐलान किया, उस वक्त क्या था? इस्लाम बमुकाबला यहूदियत, इस्लाम बमुकाबला ईसाइयत, इस्लाम बमुकाबला मजूसियत, इस्लाम बमुकाबला बुत परस्ती, यही तो था। उस वक्त अल्लाह के नबी ने ऐलान कर दिया कि मैं अल्लाह की तरफ बुलाता हूं। अगर आजकल के धर्म होते तो ये धर्म भी कटते कि नहीं कटते उसके अंदर? जैसे हमने कहा बुद्ध मत है, जैन मत है, ये सब भी इस्लाम के अलावा धर्म है। ऐसे ही हमने कहा कि आज इस्लाम के अंदर भी इनहिराफात हैं, गुमराहियां हैं। इसलिए जब मैंने ये बात कही तो मैंने अहले हदीसियत का लफ्ज लाया, ताकि आपको अहले हदीसियत का खरा मनहज समझ में आए कि इस मनहज से टकराने वाले फिरकों से भी हमें क्या करना है? हमें दूरी अख्तियार करना है, क्लियर करना है कि ये राह सुन्नत, राह सहाबा से मुख्तलिफ हैं। अब अगर किसी का इख्तलाफ शिर्क व कुफ्र तक पहुंच जाता है तो शिर्क व कुफ्र का उस पर हुक्म लगेगा, लेकिन मुतलक तौर पर हम ये नहीं कहेंगे, मुतलक तौर पर राफिजियत पर कुफ्र का फतवा नहीं लगेगा। राफिजी